درس قرآن سننے والوں اور دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم درس قرآن کا ایک سلسلہ پڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے کا سبق نمبر 14 آج ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 13 پڑھ چکے ہیں اور سبق نمبر 14 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اب تک ہم نے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 7 پڑھے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے 8واں رکوع۔ 7ویں رکوع میں مکمل بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا اور ان پر خدا کی نعمت ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ تھا، اور پھر ان کی سرکشیوں کا تذکرہ تھا۔ اس سرکشیوں کی بنا پہ آخر میں پھر وہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اور غضب بھی اتنے شدید جرم پہ کہ نبیوں کو قتل کرنے پہ آمادہ تھے، وہ لوگ قتل کیا بھی۔ تو اتنے بڑے جرم کے مرتکب ہونے پر اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا۔ اب پھر بھی جو اس وقت کے یعنی جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اور آج بھی جو یہودی ہیں یہ اپنے آپ کو نحن ابناء اللہ کہتے ہیں، کہ اور جو ان پر نعمتیں ہوئی تھی یہ ان نعمتوں کو تو یاد کرتے ہیں، اور ان کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو نسلی نجات دہندہ سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نسل سے ہونا ہی ان کے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ ان کے اس عقیدے کی تردید اگلی آیت میں ہو رہی ہے، یعنی رکوع نمبر 8 کی اس آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے ہو رہی ہے۔ اسی کو ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو ایمان لے آئے مومن، بے شک مومنین، یہود، والذین ہادو یہودی، والنصارى اور نصارہ یعنی عیسائی، والصابئین اور صابئین۔ صابئین ایک قوم ہے، صابئین ایک مذہب ہے۔ جس طریقے سے یہ تمام مذاہب ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ حرف واو سے یہ عطف ہو رہا ہے، یا حرف عطف کا استعمال کیا گیا ہے، اور معطوف علیہ کا قاعدہ ہوتا ہے مغایرت کا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنین یعنی اس دور کے مسلمان، یہودی، نصارہ، بلکہ آج کے بھی مسلمان، مومنین سے مراد جو بھی قرآن پر، آپ وسلم کی پر اور اللہ پر، ان تمام چیزوں پر جو ایمان لائے، پوری مکمل اسلامی شریعت پر عمل کرے، وہ مومنین۔ اب ان تمام سے الگ ایک قوم ہے صابئین، جو موجودہ زمانے میں صابئین مندائین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ وہ قوم مراد ہے، اور یہ مذہب ان کے خاص عقیدے ہیں۔ اس پہ میری کتاب بھی دیکھی جا سکتی ہے، صابئین کے نام پہ ایک کتاب۔ تو یہ صابئین، اب یہ چار مذہب کا تذکرہ ہو، مومنین یعنی دین اسلام کے ماننے والے، یہودی، نصارہ اور صابئین۔ یہ ان میں سے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، یعنی صرف اللہ پر ایمان رکھنا ضروری نہیں بلکہ آخرت پر بھی، کیونکہ یہودیوں میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے، آخرت کا عقیدہ نہیں، بلکہ وہ ان کا عقیدہ تناسخ سے ملتا جلتا عقیدہ ہے، اسلام کی طرح آخرت کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہ شرط ہے، پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یعنی کامیابی جو ہے یا نجات جو ہے آخرت کی، اصل کامیابی یہ ہے، اور اللہ سے جو اجر ملے گا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی ان سب پہ ایمان رکھتا ہو، ان چیزوں پہ، اللہ پر، آخرت پر، اور اس کے بعد نیک عمل کرے۔ یہ تین شرائط ہیں۔ اب اس کو ایک تو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، اور دوسری پھر یہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ عمل، یہ
اللہ کی طرف سے اجر کے مستحق اس بات پہ منحصر نہیں ہے کہ آپ یہودی آپ نصرانی ہیں، بلکہ اجر کے مستحق ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایمان باللہ کے قائل ہو، آخرت کے قائل ہو، عقید آخرت کے، اور نیک عمل کرتے ہوں۔ یہ یہ حصر نہیں ہے کہ یہ تین ہی چیزیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کریم کا پیغام ہے، یعنی اس کا پیغام ہے یا اسلامی شریعت کے پورے حدود تمام چیزوں پر عمل کر رہا ہو، تو اس کے لیے یہ انعامات ہے آگے کی، کہ ان کے لیے اجر ہے، ان پر کوئی خوف نہیں، ان پر ان کو کوئی غم نہیں لاحق ہوگا۔ یہ تمام انعامات ایسے شخص کے لیے ہے جو جس کے اندر یہ تین شرائط، مذکورہ تین شرائط، کم سے کم تین شرائط پائی جائے۔ اگلی آیت، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، یہ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا، اور ہم نے تمہارے اوپر ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، طور پہاڑ کو اٹھا دیا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اس پہ اس سے نصیحت حاصل کرو، ہو سکتا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد تم پھر گئے، مکر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا، بنی اسرائیل کے اوپر ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ طور پہاڑ پر ایک طرح سے ایک عذاب ان پہ نازل ہو رہا تھا، کہ انہوں نے دیکھا کہ طور پہاڑ ان کے اوپر گر رہا ہے، اور پھر انہوں نے توبہ کی، اور ان کے توبہ کے نتیجے یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا، اور ان سے معاہدہ جو انہوں نے عہد کیا توبہ کرتے ہوئے۔ اب اس کے بعد پھر خذوا ما آتیناکم، یہ اس شریعت کا تذکرہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، یعنی کتاب توریت کا۔ یہ کہا گیا کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پہ قائم رہو، اور اس سے نصیحت حاصل کرو، اس پر عمل کر کے ہو سکتا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ لیکن ان کی ہٹ درمی کیا تھی کہ وہ جیسے عذاب ٹلا ان سے، عذاب ٹلنے کے فوراً بعد ہی وہ مکر گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر فوراً ہی تم اس کے بعد مکر گئے، اپنی باتوں سے پھر گئے۔ اس کے بعد بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ان پر جاری رہی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور تم پر رحمت نہ ہوتی تو تم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 65 میں ایک دوسرے واقعے کا تذکرہ ہے، یعنی سبت کے دن کے احترام کا، سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے جو احترام سے متعلق ان کا عقیدہ ہے، اس کی تفصیل ہے کہ اس جو دن کے لیے محترم بنایا گیا تھا اس کی کیسی بے حرمتی کی انہوں نے، اس کا تذکرہ اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔